کربلا کربلا اذان سے نماز تک نصرتوں کا سلسلہ اذان سے اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبالخلائق أجمعين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما أم المصائب زينب بنت علي صلوات الله وسلامه عليها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. صلوات پڑھیں محمد. ابھی جب سورہ فاتحہ آپ لوگ پڑھ رہے تھے تو ایک نام جو پاکستان کی علماء کی تاریخ میں بے نظیر اس طرح سرسری گزر گئے کسی کو پتہ ہی نہیں پڑا کہ پاکستان میں کون سا شہر دنیا سے چلا ہے. آیت اللہ عظمیٰ محمد حسین نجفی پچھلے سال آیت اللہ مکارم نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان میں جو مسلم مجتہد ہے وہ محمد حسین نجفی ہیں. اب میں ان کے علمی کارنامے تو نہیں بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے شیعت کا دفاع کس طرح کیا، ولایت علی کا دفاع کس طرح کیا، لیکن پاکستان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ولایت کے اوپر جو دفاع کی ہے اس کا کوئی جواب دے سکے. لیکن بڑے دکھ سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جب علماء کے معیار کو اور مقام کو میرے جیسے لوگ متعین کرنے لگے تو پھر بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں وہ پیروں کے نیچے روندی جاتی ہیں. ہماری برصغیر میں دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کو بڑی بے دردی سے ہم لوگوں نے کچلا. ان میں ایک علامہ علی نقی صاحب کے ملت ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جن کا علم کا نزدیک سے بھی کوئی واسطہ نہیں، دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں، ان لوگوں نے انگلیاں اٹھائی اوپر، پتھر مارے، پتہ نہیں کیا کچھ نہ اس کا. یہی حال ہمارا محمد حسین نجفی صاحب سے کہ قوم کی اصلاح کرتے وقت وہ میں نے پہلے دن بھی کہا تھا نا، اس وقت ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہر بندے کا ایک اپنا الگ عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں جو بھی کوئی لکھے یا جو بھی بولے میرے عقیدے پہ لکھے، میرے عقیدے پہ بولے. یہ تو بڑا خطرناک رجحان ہے. اب علماء جو آپ چاہ رہے ہیں یہ ہمارے، میں تو پروفیشنل کوئی ذاکر نہیں ہوں، میں تو تبلیغ کی خاطر کرتا ہوں. ہمارا ممبر کیوں خراب ہو گیا؟ ہم لوگوں نے عام لوگوں کی خواہشات پہ تقریریں شروع کر دی.
اس کو کیا پتہ کہ اس وقت معاشرے کی ضرورت کیا ہے. ہم بھی بہہ گئے. خلاصہ یہ کہ میں فقط ایک روایت مولا امیر المومنین علیہ السلام کی علم اور عالم کی فضیلت پہ آپ بیان کرتا ہوں. مولا فرماتے ہیں من علمنی حرفا فقط سیرنی عبد. علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنایا. ایک حرف. سب سے چھوٹی اکائی جملے کی حرف ہوتا ہے. حرف سے لفظ بنتا ہے, لفظ سے جملہ بنتا ہے. مولا فرماتے ہیں میں جملے کی بات نہیں کر رہا, میں لفظ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو الف با کی بات کر رہا ہوں. جس نے مجھے حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنایا. اب آپ لوگ اندازہ لگا لیں ایک عالم کی کیا فضیلت ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اگر تمہارے کسی منزل پہ اگر تم لوگ کسی جگہ جا رہے ہو اور وہاں پر دو راستے جاتے ہیں, ایک راستے میں عالم کا گھر ہے تو کہو اس راستے سے جاؤ اگرچہ تھوڑا طولانی کیوں نہ ہو. یا رسول اللہ ادھر سے کیوں جائے؟ کہا کہ دیکھو جب ادھر سے تم جاؤ گے کسی عالم کے دروازہ کو دیکھو گے, عالم کے دروازے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اب کیا کریں جی, میں تو ابھی ان کے کل تدفین ہوگی, میں ان کے لیے دعا دوں پروردگار عالم ان کو تمام مرحومین کے ساتھ خصوصاً شہداء و علماء کے ساتھ ان کو محشور فرمائے, درجات بلند مزید بلند فرمائے. یہ جو فاتحہ میں آپ نے محمد حسین نجفی پڑھے تھے یہ محمد نجفی یہ والے تھے. تو درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات. نجفی صاحب کی مظلومیت کو بیان کرنے کے لیے پوری ایک مجلس چاہیے کہ کیا ظلم ہوا ان کے ساتھ. خلاصہ یہ کہ کل جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ ہم مولا امیر المومنین کا کلمات قصار میں تقسیم کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے اپنی ہاتھ سے اور اپنے دل سے برائی کو روکتے ہیں, کچھ دو طریقے سے روکتے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو نہ زبان سے برائی کو روکتے ہیں, نہ ہاتھ سے, نہ ہی دل سے. ان لوگوں کو مولا امیر المومنین نے فرمایا یہ تو لاشیں ہیں کہ جو گھوم رہی ہیں, وہ انسان زندہ تھوڑی ہے. تو کل میں بڑی تیزی سے تقریر کر رہا تھا تو میں نے آپ لوگوں کی عرض کیا تھا کہ امام حسین جو مدینے سے نکلے اور فرمایا میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں, تو امام حسین نے اپنی زندہ ہونے کی دلیل پیش کی کہ میں زندہ انسان ہوں, میں مردہ انسان نہیں ہوں. یہی صفت کربلا والوں کی ہونی چاہیے, حسینیوں کی نہیں چاہیے, کربلائیوں کی ہونی چاہیے کہ کربلا کو مانتا ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتا. امام حسین کہہ رہے ہیں دیکھو میں کربلائی ہوں. ابھی اس کے اوپر تو میں بالکل نہیں بات کرنا چاہ رہا کہ امام حسین کی ایک زندگی مدینہ کی ہے, ایک مدینے سے باہر کی ہے, جس کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا. آپ کو بھی میں عنوان دے دیتا ہوں, آپ اس کے اوپر سوچیں بیٹھ کے, پھر بات کریں لوگوں سے کہ کربلا سے پہلے کی زندگی امام کی دین پر عمل کرنے کی ہے, اور مدینے سے بعد لے کر شہادت تک کی زندگی دین کو بچانے کی زندگی. کر لیا جو کرنا تھا مدینے میں, اب تو دین کی حفاظت ہے. اب ایک جملہ کہہ کے آگے نکل جاؤں, اگر کسی نے کربلا جانا ہے تو پہلے مدینے میں دین پر عمل کر کے دکھائے.
पहले अपना جب مدینے والی ذمہ داری پوری کر لے گا پھر کربلا کی باری آئے گی، کیونکہ وہاں تو حسین دفاع کے لیے گئے۔ توجہ کی میں نے قیاس کیا بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، تاکہ آپ کے ذہن سے یہ بات نکلے نا۔ کربلا دین پر عمل کرنے کے بعد کا مرحلہ ہے۔ ابھی تو ہم نماز میں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی تو ہم اسی تبلیغ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یار مسجد میں آ جاؤ، یار نماز پڑھ لو۔ وہ کربلا دور ہے، کربلا دور ہے۔ ایسا ہم لوگوں کو وہ جارج جاردوک نے عجیب بات کہی، جب میں نے اس کا انٹرویو پڑھا روزنامہ کیہان میں، جو ایران سے بہت بڑا اخبار ہے، اس کے اندر میں اچانک میں دیکھ رہا تھا کیہان کو، اس میں اس کا انٹرویو تھا۔ اس نے بولا کہ شیعوں کو اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ان کی کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ دوسرے مسلمان کی بھی نماز قضا ہوئی ہے، چلو یار خیر ہے۔ کہ نہیں 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 نہیں، شیعہ کا گناہ کرنا اور دوسروں کے گناہ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیا دلیل دیتا ہے وہ؟ کیا یہ بات، حالانکہ عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ 200 مرتبہ یہ نہج البلاغہ پڑھی ہے اس نے، پھر بھی کہتا ہے میرے کو آج تک ایک جملہ سمجھ میں نہیں آیا نہج البلاغہ۔ ہم میں سے کتنوں نے اس کو پڑھا؟ 200 مرتبہ۔ وہ کہتا ہے ہم شیعوں کو دوسرے مسلمانوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا دیتا ہے؟ وہ دلیل بڑی زبردست ہے کہ اس لیے یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ جیسے پیشوا اللہ نے شیعوں کو دیے، مسلمانوں کو کسی کو بھی یہ پیشوا عطا نہیں ہوا۔ عظمت آل محمد بلند تر تو علی کا ماننے والا ہے اور اپنے آپ کو دوسرے مسلمان کی طرح سمجھ رہے کہ جی میری نماز قضا ہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو حسین کا ماننے والا اور کہہ رہے نہیں گناہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ یہ دوسرے کہہ سکتے ہیں، تو سید سجاد کا ماننے والا ہے۔ اور چلو جی سب سے بڑی، اب آپ یقین کریں میں بڑا دکھ سے باتیں کرتا ہوں بعض اوقات۔ مولا سید سجاد سے کسی نے مدینہ میں پوچھا، اب یہ تو سب کہتے ہیں مولا آپ کو سب سے زیادہ مصائب کدھر آئے؟ الشام الشام، یہ تو روٹین کی بات ہو گئی، ہر کوئی یہ کہہ دیتے ہیں۔ آپ کو بھی میں یہ کہوں تو آپ مصائب پڑھ دیں گے، لیکن کبھی یہ بھی سنا آپ نے کہ مولا سید سجاد سے جب کسی نے کہا یہ راستے میں اپنی پھوپھی زینب کا ذرا سناؤ وہ کیا حال تھا، آپ کے خیال میں کیا کہا ہوگا؟ بڑی شجاع ہے، بڑی بہادر ہے، بڑی قربانیاں دی؟ نہ 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 نہ، یہ نہیں کہا۔ فرمایا میں اپنی پھوپھی کی عبادت کا کیا بیان کروں، میری پھوپھی نے بے کجاوا اونٹوں کے اوپر بھی نماز تہجد کو قضا نہیں کی۔ اب یہ مجلس ادھر ادھر نہیں چلی جائے، خلاصہ یہ کہ آگے دینداری تو ادھر کہا کہ تبلیغ، تو کہا ذالک میت الاحیاء، یہ ہاتھ میں میرے نہج البلاغہ ہے، یہ والا جملہ ذالک میت الاحیاء۔ تو ابھی جب میں بیٹھا سوچ رہا تھا تو میں کہا یار نقطہ تو بنتا ہے، بنانا پڑے گا، بیان بھی کرنا پڑے گا۔ ایک تو ان کو کہا زندہ لاشیں جو تبلیغ ہی نہیں کرتی، اور بھائی چلو محلے والوں کو نہیں کرو، اپنے گھر میں تو برائی کو روکو۔ پہلے دن اتنا تو کر سکتے ہو یا نہیں؟ سارا دن ان کے لیے کماتے ہو، آخر ان کے اوپر تمہارا اتنا تو حکم چلنا چاہیے، کچھ نہیں کرتا۔ ایک تو یہ جی زندہ لاشیں، دوسری زندہ لاشیں ذرا علی سے پوچھیں، یہ 85واں خطبہ ہے جس کے اندر مولا نے
علماء سو یعنی برا، سوء ظن یعنی برا گمان. ہم اس کو ذرا کہیں، مفتی صاحب نے تو بڑے ادب سے بات کی، علماء سو ہم یہ کہ جی غلط عالم، برے عالم، یہی اس کا آسان ترجمہ ہے، اور تو کوئی ہوگا نہیں. فرمایا 6 سے 7 صفات بیان کی علماء سو کی. کہ میرے جیسے عالم کون ہوتے ہیں؟ وَآخَرُ قَدْ تُسَمَّ عُلَمًا. میں نے یہ نہج البلاغہ سے پڑھا، ابھی یہ پرنٹ ہوئی. کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، دوسرا گروہ ایسا ہے کہ جنہوں نے عالم نہیں ہے، زبردستی اپنا نام عالم رکھ لیا ہے. کتنے فارغ ہو گئے؟ ایمانداری سے بتائیں آپ. یہ میرے ہاتھ میں ایک روایت ہے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ روایت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. مولا نے فرمایا رحم اللہ عبدن احیا امرنا. آپ ذرا روایت کو، اس کے فراز کو دیکھیں. رحم اللہ عبدن احیا امرنا، خدا رحمت کرے اس بندے پر جو ہماری باتوں کو زندہ کرتے ہیں. سب سے مشکل جملہ جو ہم اپنے ممبر سے میں سنتا ہوں نا، جس کا ہضم کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، پتہ کون سا جملہ ہے؟ نکتہ میں اپنا بیان کروں. نکتہ بھائی تیرے نکتے کدھر ہیں؟ نہج البلاغہ بھری پڑی ہے نکتوں سے. کل قرآن کے نکتہ بھی میں نے بیان کیا نا. ابھی ایک صاحب نے کہا مولانا کمی رہ گئی. میں کہا یار میں ہی ابھی اس کے نتیجے پہ نہیں پہنچا. ابھی انہوں نے مجھ سے آگے کہا، کل آپ نے کہا کہ جی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان جو لے کر آئے ہو، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. یہ تو بات میں نے کل کر دی، لیکن یہ نہیں بتایا یہ پتھر کون سے. میں نے تفاسیر بھی دیکھی، اپنے جتنے اہل علم دوست ہیں جتنے بھی، ان سب سے میری اس کے اوپر بات ہوئی. میں نے کہا یار یہ کون سے پتھر ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگ بھڑکائے گا؟ دنیا میں تو کوئی، ہاں ایک زمانے میں، ابھی بھی پرانے زمانے میں تھا، پتھر کو مارتے تھے تو وہ رگڑ کے آگ ہو جاتی تھی. لیکن قبلہ وہ ایندھن نہیں ہے، وہ پتھر سے چنگاری نکلتی ہے، وہ ایندھن نہیں ہے جو بھڑکتی رہتی ہے. اس سے آگ کو بھڑکایا جاتا ہے. جیسے تیل ہے، جب تک کاربیٹر میں چلتا رہتا ہے آگ بھڑکتی رہتی ہے، پریشر بنتا رہتا ہے، پسٹن چلتے رہتے ہیں، انجن چلتا رہتا ہے. لیکن وہ تو ایک رگڑ مارا، چنگاری مار کے نکل کے کہا جی یہ آگ ہے. تو آسان لفظوں میں نے تفاسیر بھی دیکھی تو اس کے اندر یہی تھا، یہ پتھر جو ہیں یہ بت والے پتھر ہیں. یہ بتوں کے پتھر جو اللہ کے مقابلے میں ان لوگوں نے بنائے، یہ بھی ابھی جان نماز کا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی آگ میں تمہیں ڈالوں گا، اسی آگ میں، اور اس سے بھڑکاؤں گا کہ جس کو تم نے میرے مقابلے میں عبادت کے لیے بنایا تھا. آگے سمجھ میں نہیں؟ تھوڑی سی یہ بھی باتیں ہونی چاہیے نا، تھوڑی علمی باتیں بھی ہونی چاہیے. ایسی رگڑے مارتے رہے ہم، بس عمر گزر گئی انہی باتوں کو سن کے. اب تو ہمارے گھر والے بھی کہتے ہیں یار کوئی نئی بات کیا کرو، یہ تو ہمیں رٹ گئی ہے. اسی لیے تو لوگ مجلسوں میں آنا چھوڑ گئے. ارے یار پتہ ہے مولانا کیا پڑھے گے. اللہ کے مقابلے میں جو چیز بناؤ گے اسی کو جہنم بنائیں گے، اسی کو آگ
اسی سے آگ لگائیں گے، یہ پتھر ہے۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار کوئی بات چپک نہیں رہی۔ ہمارے استاد تھے، وہ کہتے تھے چپسکلا نہیں ہے یار، دماغ میں ٹھک نہیں رہی یہ بات۔ میں کہا میں نے کہا یہ دماغ میں میرے ٹھک نہیں، میں کو پتھر کا کیا قصور ہے؟ وہ اٹھا کے لایا بڑا سارا پتھر، ایک پتھر سے اس نے اپنے گھر کی کوئی چیز بنا لی، دوسرے سے بت بنایا، پتھر کا کیا قصور ہے؟ کہ یار پتھر کا قصور یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ان کو سزا دینا چاہتا ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کا سزا۔ اب میں اس کو تفسیر کروں آج کے دور پہ؟ ماشاءاللہ اب تو سارے سیاسی ہو گئے، شعور بیدار ہو چکا ہے قوم کا، لیکن ملک کو لوٹنے سے نہیں چھوڑیں گے، شعور بیدار ہے۔ ہاں شعور بیدار ہے۔ دیکھو ہم تمہیں اسی طرح جہنم میں ڈالیں گے جس کو تم نے ہمارے مقابلے میں عبادت کے لیے بنایا تھا، یعنی بتوں کا۔ آج ہم لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں امریکہ سے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ امریکہ کے ذریعے ہی ہمیں سزا دے گا۔ قبلہ بیٹھ گئی بات دماغ میں یا نہیں؟ بڑی بات ہے کہ ٹھیک ہے تم میرے مقابلے میں لے کر آئے تھے نا اس کو، اب دیکھو وہ اسی کے ذریعے تمہارا کیا حال کرتے ہیں۔ 72 رجیم چینج کر چکا ہے وہ۔ اگر آپ لوگوں نے ان کا وائٹ پیپر دیکھا ہو، اس کا جو CIA کا ہر 40 سال کے بعد وہ چھاپتے ہیں، دنیا میں کوئی بڑا لیڈر ایسا نہیں تھا جس کے اوپر کوئی اس کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں امریکہ کا عمل دخل نہ۔ یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وائٹ پیپر میں نے خود پڑھا، یہ 40 سال کے بعد پبلش کر دیتے ہیں یار دنیا سنے، اور وہ بھی اس لیے کہ دنیا کے اوپر ہمارا روب ہے، یا ادھر ادھر مت جاؤ، پھر آپ لوگ کہیں گے یار ادھر چلو۔ مولا فرماتے ہیں خدا رحمت کرے اس بندے کے اوپر جو ہماری باتوں کو زندہ کرتا ہے، اور دوسرے انسان وہ بنانے والے، پتھر یہ بت اور اس کے بنانے والے۔ لیکن میں ابھی تک مطمئن نہیں ہوں، میری تحقیق جاری ہے، لیکن تفسیروں میں جو ہے وہ اہل علم کے پاس جو ہے وہ یہی ہے کہ پتھر سے مراد وہ بت ہیں، اور انسان یعنی وہ بت جو اللہ کے مقابلے میں انہوں نے بنائے تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و علیہ۔ میں 2 روز آؤں گا، اگر آپ بھی کسی نتیجے میں پہنچے تو مجھے رہنمائی کیجیے گا، آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ مولانا یہ بات ہم سمجھ پائیں۔ ٹھیک ہے، ایک صلوات اور پڑھیں۔ سب سے ہمارے لیے مشکل بات یہی ہے، وہ فرماتے ہیں جی میں نقطہ مار گیا، میں نقطہ لگا گیا، میرے لیے واقعی ہضم ہونے والی بات نہیں ہوتی۔ ابے بھائی تیرے نقطوں کا کیا حجیت ہے؟ کیا پتہ صحیح ہے، کیا پتہ صحیح نہیں ہے؟ لیکن نہج البلاغہ کے نقطے جو ہیں ان کی تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، اس میں علی کا کلام ہے۔ 1 سال پہلے جب یہی FIRs کا سلسلہ شروع ہوا تھا، رضی جعفر صاحب ادھر ہے سولن بازار میں ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے، میرے کو بڑی اچھی وہ بات لگی۔ انہوں نے کہا یار میں تمہیں بتاتا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے اوپر FIR نہیں کاٹ سکے گی، جو مرضی چاہے تقریر کرو۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ادھر ادھر مت جاؤ، نہج البلاغہ سے ایک چھوٹا سا جملہ علی کا اٹھاؤ، اس کے اوپر تقریر کر دو، دشمن بھی تمہارے لیے قانع ہو جائے گا، تسلیم ہو جائے گا۔ یار یہ کیا بات کر رہا ہے؟ اور یہ تجربہ ہے ہمارا۔ میں یہ ہلال احمر کے جو سیمینارز ہیں، کانفرنسیں ہیں، اس میں بہت گیا ہوں میں، اور یہ اپنا فیملی پلاننگ کے سیمینارز اور کانفرنسوں میں میرا بہت جانے کا اتفاق ہوا، وہاں تقریریں بھی ہم نے کی ہیں۔ سب کچھ کہنے کے بعد جب کہتے ہیں مولانا تقریر بہت اچھی کی، میں نے کہا یار میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہا میں نے جو کچھ کہا ہے میرے مولا علی نے کہا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ علی کا کمال۔ میں آج بھی کہتا ہوں اگر یہ نہج البلاغہ دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ جائے، سب کہیں گے پہلے ویزا لو، چلو یار نجف جا کے دیکھیں یہ علی ہے کون۔ ہم نے روکا ہوا ہے دنیا کو اس دروازے سے آنے سے، ہم بیان ہی نہیں کرتے۔ آج 1 مہینہ 3 دن ہو گئے آپ کو، ابھی تک کوئی نہج البلاغہ سے آپ لوگوں نے بات کو سنا؟
کوئی صحیفہ سجادیہ سے کسی بات کو سنا؟ کوئی قرآن کا پیغام آپ تک پہنچا؟ مجلسوں میں جاؤ، آگے ایک جوان کہتا ہے مولانا وہ ولایت کو پڑھ دیں، وہ ٹھیک ہے جی میں پڑھ دیا ولایت کو، کیا آپ لوگ ولایت کو پڑھ دیا اور آپ نے نعرے مار لیے تو بس علی کے ماننے آ جاؤ گے؟ آئیں جی ذرا اس کو سنیں۔ رحم اللہ عبد احیا امرنا، خدا رحمت کرے اس بندے کے اوپر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا۔ فقل تو کیفا یوں ہی امرنا، مولا کیسے آپ کے امر کو زندہ کریں، کیسے آپ کے باتوں کو زندہ کریں؟ اب اس امر کی تفسیر مولا فرما رہے قول یتعلم علومنا، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے باتوں کو زندہ کرو تو پہلی بات تمہیں یہ ہوگا کہ ہمارے علوم کو سیکھو۔ ہم نے جو پڑھایا ہے مکتب امام جعفر صادق میں جاؤ، مکتب امام باقر علیہ السلام میں جاؤ اور ان سے پوچھو کہ قال رسول اللہ قال علی، کیا کہا علی؟ علوم کو سیکھو پہلے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُهُ النَّاسِ، پہلے سیکھو پھر لوگوں کو اپنے ہمارے علوم کو سکھاؤ۔ اب ہمارے یہاں مشکل کیا ہے قبلہ؟ جو اچھا بولنے والا ہے وہ عالم ہے۔ تو میں نے ایک دفعہ کہا تھا، میں نے کہا بس سارے ہائی کورٹ کے وکیل ادھر لے آؤ، بڑا زبردست بولتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سارے وکیل لے آؤ، بہت اچھا بولتے ہیں جی، یہ ایسا بولتے ہیں میں بھی تعجب کرتا ہوں بعض اوقات، کیا بول رہا ہے یار یہ خواجہ حارث، یہ علی ظفر کیا بول رہا ہے یار، دیکھو تو وہ کھوسا کیا بول رہا ہے جی، اعتزاز کیا بول، وہ عجیب حافظے ہیں ان کے۔ میں کہا لے آؤ ان کو ساروں کو ممبر پہ بٹھا دو۔ فیصل آباد میں نے کہا یار یہ جیکٹ کتنے کی ہے؟ 745 روپے دی ہے۔ میں کہا یار تیری زبان کون سی ہے؟ کہا جی پنجابی ہے۔ میں کہا سیدھا سیدھا پنجابی چ بولنا، 745 روپے دی ہے۔ کہا جی اردو بولنے والوں کی بڑی عزت ہوتی ہے فیصل آباد میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یار، کراچی سے جتنے بھی میرے جیسے ہیں نا اردو بولنے والے، ان سب کو لا کے فیصل آباد میں چھوڑ دیتا ہوں، بڑی عزت ہوگی۔ ہمیں اچھا بات تو نہیں ہے بھائی، کیسی قومیں ہیں ہمارے یہاں پر، ان کے کیا، ان کے شغل کیا کیا ہیں، ان کے پیشے کیا کیا ہیں، اردو زبردست ہے ان کی۔ میں کہا بھیج دوں سارے فیصل آباد۔ ارے اردو بولنے کون سی کمال ہے، یہ دیکھو کیا بول رہا ہے، کس طرح بول رہا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ جی یہ وسائل الشیعہ علامہ حر عملی جو امام رضا علیہ السلام کی صحن طلائی میں نیچے سرداب میں دفن ہے، علامہ حر، وہاں ایک زمانے میں شیعوں کی ہم لوگوں پاکستانی مجالس میں تھے۔ وسائل الشیعہ 14 جلدیں، زبردست، رحمت کرے خدا ان کے اوپر۔ اب تھوڑا جی یہ تذکرہ ہو جائے کہ جی مولانا کا فضائل کا میت الاحیاء، یہاں پر مولانا، میں سچی بات ہے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں میں کرتا ہوں، ادھر بیٹھ کے حافظہ اتنا ہے نہیں، کمپیوٹر میں ہوں نہیں، اور ایک بڑی مصیبت ہمارے یہاں پر یہ بھی ہوئی کہ یار دیکھو کاغذ لے کے پڑھ رہا ہے، ابے بھائی میرا کتنا حافظہ ہے کہ میں نہج البلاغہ بھی حفظ کروں، میں جناب علی صحیفہ کاملہ بھی حفظ کروں، میں قرآن کا بھی حافظ ہو جاؤں، میں میر انیس و دبیر کا بھی ہو جاؤں، میرا حافظہ ہے تو ہے کتنا۔ ابے بھائی کوئی یو ایس بی ہوتی ہے، اس کے بھی جناب علی کوئی اندازہ ہوتا ہے یہ 4 GB کی ہے یا 8 GB کی ہے۔ اب اسی شرم کے مارے یار لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، سارے علوم اور ساری ہماری روایات کی کتابیں دفن ہو گئی اسی بات میں، یار لوگ کیا کہیں گے، یار لوگ کیا کہیں گے۔ قرآن بھی تو لکھا ہوا ہے، وہ کیوں پڑھتے ہو؟ ہاں وہ تو ایک الگ ہے، تو جی کاغذ لے کے بیٹھ گئے تو یہ ہوگا۔ پھر ایک دفعہ آ گئے داؤدانی کو، میں نے دیکھا مسجد عسکری میں، وہ باقاعدہ یوں کتاب لے کے بیٹھے، میں کہا یار میری بھی کچھ جرأت ہوئی، اب تو میں کھل کے پڑھتا ہوں، چونکہ مجھے پتہ ہے میں نہج البلاغہ سے کتنی باتیں ایسی نکال دی ہیں، میرا اتنا حافظہ نہیں ہے، میں کتنا کوئی حفظ کر لوں گا۔
اور دوسری بات یہ کہ کتاب سے پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مولانا کہاں لکھا ہے، کہاں سے پڑھا ہے، یہ راجی یہ پڑھ لو، بسم اللہ آ جائیں۔ اب تو نہیں کوئی کہے گا کہاں سے پڑھ رہے ہو۔ کل بھی میں نے نہج البلاغہ سے پڑھا، آج بھی میں نے نہج البلاغہ، یہ روایت وسائل الشیعہ سے پڑھی، جامع الاحادیث کے اندر، یہ میں نے اس کو سرچ کیا پورا کہ واقعا یہ روایت ہے یا نہیں، میں نے اس کو پڑھا۔ خیر جی بڑی جلدی سے ٹائم جا رہا ہے، 2 دن اور ہمارے پاس ہیں، 2.5 دن گزر گئے، 2.5 دن اور ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عالم نہیں، اپنا نام عالم رکھ لیا ہے، اور قبلہ جتنی تحقیر علامہ کی ہمارے ملک میں ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ ہمارے شیعہ علماء میں 2-4 ہی علامہ گزرے ہیں بس، علامہ طباطبائی صاحب تفسیر میزان، ان کو کسی نے کہا یہ علامہ ہے۔ علامہ مجلسی 147 جلدیں لکھنے کے بعد بہار الانوار بھی علامہ مجلسی، چند علماء کو فقط علامہ کا، لیکن ہمارے یہاں جو منبر پہ بیٹھا علامہ، علامہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ علام بہت زیادہ جاننے والا، علام الغیوب اللہ تعالیٰ، لیکن جب تا آخر میں لگ جاتی ہے یعنی اور اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آئی میں نے کیا کہا؟ ایک تو علام بہت جاننے والا، اور اگر آخر میں تا لگا دیا جائے تو بہت زیادہ جاننے والا۔ اور سرکار بہت زیادہ جاننے والا وہ ہے کہ جس کو کچھ بھی نہیں جانتا۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں، بڑے بڑے جناب علی بیٹھے، میں توہین نہیں کر رہا ہوں کسی کی، ذرا میں آپ کو علی کے تفسیر ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جب کوئی علامہ صاحب سیدہ پڑھتے ہیں نا، وہ میں نے کہا یار یہ تو سیدہ فاطمہ تو زہرا ہے، یہ سیدہ کون سا بنا رہی ہے اسے؟ کیا لفظ ہے؟ سیدین، نون کو گرایا ہو گیا سیدہ، پڑھتے کیا ہے سیدہ۔ اب کیا کریں جی، اس کی مجلس سنیں یا نہیں سنیں؟ پھر کسی کو ابھی ایک صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اکیلے ہی، ادھر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے، اکیلے ہی کھڑے تھے ادھر پیچھے، میں آیا، میں نے ان کو کہا قبلہ یہ نماز باطل ہے آپ کی، آپ تو اتنے فاصلے سے نماز، انہوں نے توجہ ہی نہیں کی کہ یہ کون بول کے چلا گیا۔ یار حد ہوگی، کم سے کم یہی کہہ دیتا مولانا صحیح ہے، کوئی کچھ تو عکس العمل دکھاتا۔ میں نے ایسے کہا یار کوئی دیوار سے میں بول کے چلا گیا، کوئی رد عمل ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے عشاء بھی ویسے ہی پڑھی، پھر تو چلو 2-4 بچے آگے آ گئے تھے، میں کہا چلو بہانہ ہے یار نماز ہو، کیا کرے جی۔ غیر المغضوب علیہم سب پڑھتے ہیں، لفظ کیا ہے؟ علی، علی۔ ایک جلسہ استراحت بھی ہے نا آپ کی نماز میں، کون سا ہے؟ استراحت کا جگہ، 2 سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جی استراحت کا جلسہ، یعنی استراحت کا بیٹھنا یعنی استراحت کے لیے۔ وہاں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ استغفر اللہ ربی و اتوب، ہاں یہی ذمہ داری ہے نا ہماری، اسی کا تو کھا رہے ہیں۔ زبر ہے الف پہ یا زیر ہے؟ چلے جی انگریزی میں بات کروں، یہ نوجوان ہنس رہے ہیں، وویلز کتنے ہیں ہمارے؟ او ای اے آئی یو، وویلز میں کون سا لفظ آئے گا، حرف آئے گا اس میں؟ اگر پڑھیں گے آئے تو اے آئے گا، اگر آپ پڑھیں گے ای تو ای آئے گا۔ اے سے پڑھیں گے یا ای سے پڑھیں گے؟
استغفراللہ ربی و اتوبو علیہ نہیں الیہ، علیہ پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہوا ہو جائے گی، پھر اس کو آپ کو کربلا جانا پڑے گا ڈھونڈنے کے لیے۔ اب خلاصہ یہ کہ رکھیں، میں لے لوں گا، رکھیں۔ ہم لوگ بھول جاتے ہیں، پھر بعد میں اعتراض ہوتا ہے یار مولانا نے، بھائی جب مجلس سے اترتا ہے آدمی اپنے آپ میں کھویا ہوا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو ہوا۔ لیں جی اب ذرا اس کو سن لیں، ٹائم ہمارا بہت ہو گیا۔ وآخروں کا تسمى عالما وليس بہ، مولا فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں، دوسرے لوگ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو عالم نہیں ہے، زبردستی اپنا نام عالم رکھ لیا۔ اب ان کے علم کا ذخیرہ کہاں سے ہوتا ہے جی؟ یہ بڑی بات ہے جو علی نے فرمائی، فاقتبس جاہل من جہال، یہ لوگ اپنی جہالتوں کو جاہلوں سے سمیٹتے ہیں۔ ارے نعرہ نہیں لگایا، وہ دیکھو میں کیا کہہ گیا، وہ آگے میرے جیسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ اس بولنے والے کو پتہ کیا بولا، نہ اس کو واہ واہ کرنے والے کو پتہ کیا بولا۔ جاہل کو کس سے سمیٹتے؟ ابے بھائی، یہ وہ لطیف کھوسے کی طرح، ابے بھائی اگر تو نے اپنی واہواہی کرانی ہے تو کسی اہل علم سے کرا، میرے جیسے جاہل سے واہ واہ کرا کے کیا تجھے ملے گا؟ پورا شہر آ کے کہے واہ 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 واہ، بھائی کوئی اہل علم کہے نا واہ واہ، جب تو شان بنتی ہے۔ ہاں یار اہل علم نے اعتراف کیا کہ بڑی بات کی، میرے جیسا آگے واہ واہ شروع کر دے گا، اس کو کیا پتا کیا بولے۔ وہ کہاں سے سمیٹتا ہے یہ جہالت کو؟ جاہلوں سے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَأَذَلِيلَ مِن ذُلَّالٍ، اور گمراہیوں کو کہاں سے سمیٹتے ہیں؟ انہی سے۔ مولوی صاحبان نے جناب علی اس کا طریقہ کار یہ نکالا، کہا جی جہاں پر بھی مجلس ہو چار امامے والے جا کے آگے بیٹھیں، بات تو یہی کہہ رہے ہیں جو علی، پھر اس کو پتا پڑے گا تو کیا بول رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ایک نصب للناس اشراق من حبائل غرور، لوگوں کو مکر و فریب میں پھنساتا ہے، غلط سلط باتوں کی جال بچھاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، 277واں صفحہ 85واں خطبہ۔ وَأَطَفَ الْحَقَّ لَأَحْوَائِ، حق کو اپنی مرضی پہ ڈھالتا ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں نا یہی حق ہے، بس چھوڑو اس کو۔ یؤمن الناس من العزائم، یہ دو بڑی خطرناک باتیں قبلہ جس نے گناہوں کو ہمارے معاشرے میں رائج کیا۔ مولا فرماتے ہیں بڑے بڑے جرموں کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے۔ اے کوئی پرواہ نہیں ہے، 14 ہے نا تو ایک گناہ کرنے والا ہے، 14 بخشوانے والے ہیں۔ وَيُحَوِّنُ كَبِيرَ الْجَرَائِم، بڑے بڑے گناہوں کو سبک کر دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیے جاؤ۔ علی کسی کو جہنم میں نہیں جانے دے، تم سب کو لے جائے گی۔ اکف عند الشبہات، یہ کہتا ہے جی میں شبہات میں رک جاتا ہوں، وہ وقع جبکہ خود انہی شبہات کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ وَيَقُولُ اعْتَزِلُ الْبِدْعَ، میں تو بدعتوں سے دور رہتا ہوں، جبکہ خود بدعتیں کو ایجاد کرتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے جی بڑا خطرناک جملہ مولا کا، اگر یہ نہج البلاغہ نہ ہوتی اور یہ جملہ نہج البلاغہ میں نہ ہوتا تو میں کبھی بھی نہیں اس کو کہتا، گھٹ گھٹ کے مر جاتا، میں یہ جملہ نہیں کہتا۔ مولا نے فرمایا اب یہ لوگ جو ہے نا جنہوں نے اپنا نام عالم رکھ لیا، حقیقت میں عالم نہیں ہے۔ فَصُورَةُ صُورَةِ إِنسَانٍ وَالْقَلْبُ قَلْبُ حَيْوَانٍ،
ان کی صورتیں تو انسانوں جیسی ہیں، لیکن اگر غور سے ان کے دلوں کو دیکھو، یہ بھیڑیے ہیں، بھیڑیے، یہ حیوان ہیں۔ نہج البلاغہ یہ بھیڑیے۔ لا یعرف باب الہدی فیتبعہ، اس کو بیچارے کو ہدایت کے دروازے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر آ کر ہدایت پالے۔ ولا باب العمی فیصد عنہ، اور نہ گمراہی کا راستہ دروازہ پہچانتا ہے کہ اپنا رخ ہی موڑ لے اس سے۔ وہ بیچارہ خود جو جاہل ہے، اس کو کیا پتا ہدایت کہاں سے ملنی ہے، گمراہی کہاں سے بچے۔ یہاں پر آنے کے بعد مولا نے وہی جملہ استعمال کیا جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کرنے کا، ذالک میت الاحیاء۔ مولا فرماتے ہیں ذالک میت الاحیاء، یہ جو جن لوگ عالم نہیں ہیں اور اپنا نام علماء میں انہوں نے شامل کر لیا ہے، یہ معاشرے میں زندہ لاشیں ہیں جو گھوم رہی ہیں۔ بس جی، ھذا کل کلام من نہج البلاغہ۔ یہ میں نہج البلاغہ سے آخری بات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کی۔ اب دیکھیں آپ، بالفرض عالم نہیں ہے، چلو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہی کر لے، کسی کو تو کہہ دے یار یہ کام کر لو۔ آج کل اچھائی کا حکم کس کو نہیں پتا اچھائی کے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کو سنسار کرنے لگے، یہ سننے کا واقعہ ہے۔ ہم لوگ گناہوں سے کیوں نہیں روکتے؟ جب اس کو سنسار کرنے لگے، آپ لوگوں تو پتہ ہے نا سنسار کیا ہوتا ہے، زمین میں گاڑ دیتے ہیں، یہ منڈی وار ہوتی ہے، باقی سارا وہ دبا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی چھوٹے چھوٹے پتھر لوگ ادھا نہ لے کر آؤ، کیونکہ یہ پہلے ادھے میں ہی مر جائے گا، ہم اس کو تکلیف دے کے مارنا چاہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارو تاکہ دیر تک یہ تکلیف کاٹے، ورنہ ادھے میں تو پہلے میں مر جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی کنکری، جب اس کو مارنے لگے تو اس نے کہا بھائی کوئی آخری خواہش؟ کہا جی ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا پورے شہر کو اکٹھا کرو پھر بتاؤ۔ سارا شہر اکٹھا ہو گیا، آ گئے جی سارے۔ کہا بسم اللہ ارشاد فرمائیں۔ انہوں نے کہا جی بھائیوں بہنوں بزرگوں پردہ نشینوں، گناہ نہیں کرنا۔ وہ سارے زور زور سے ہنسنے لگے، پاگل، اچھے بھلے گھر پہ سوئے ہوئے تھے، اچھے بھلے دکان پہ کاروبار کر رہے تھے، یہ جی ہمیں بتا رہا ہے گناہ نہیں کرنا۔ ابے کس کو نہیں پتہ ہے بات بے وقوف کہ گناہ نہیں کرنا چاہیے؟ کہا یار بات تم لوگ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میں اس کے بعد کی بات سنوں گا۔ کیا تم سب کو پتہ ہے نا شراب پینے کا گناہ ہے، گناہ ہے، جھوٹ بولنا کیا گناہ ہے، ساؤنڈ کا سب بولنا پڑتا ہے، سب پتہ۔ تو کون سی نئی بات کر رہا ہے کہ گناہ نہیں کرنا ہے؟ کہا نئی بات اس کے بعد کہوں گا میں، وہ یہ ہے کہ تم سب نے گناہ کیا، میں نے بھی گناہ کیا، تم لوگ یہ بتاؤ کہ سارے کے سارے کہ گناہ کرنے کے بعد تم میں سے کوئی میری جگہ پر کھڑا ہوا ہے کہ جہاں پر میں ہوں؟ بات پہنچ گئی یا نہیں پہنچ گئی؟ ہاں، کہ اب نئی بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہاں یار صحیح کہہ رہے۔ کہ مجھ سے پوچھو گناہ کیا ہوتا ہے، کہ میری منڈی باہر ہے، میں سارا کا سارا زمین میں دفن ہوں، اور اب ان قریب تم لوگ کنکریاں مارو گے مجھے، اور دیر تک میں زجر کاٹوں گا۔ تم میں سے ہے کوئی ایسا کہ جو گناہ کرنے کے بعد یہاں پہنچا؟ یہ ہے جی۔ چلو جی امر بالمعروف، کس کو نہیں پتا ہے کہ جی امر بالمعروف کرنا چاہیے؟ اب تو بچے کو پتا ہے ماشاءاللہ۔ اب ایک عالم ہے بیچارہ، وہ دو جہت سے زندہ لاش ہے۔ ایک تو یہ کہ بیچارے کو خود کچھ پتہ نہیں ہے، زندہ لاش ہے، اور دوسرا یہ کہ امر بالمعروف بھی نہیں کرتا، یہ بھی زندہ لاش ہے، یہ تو بڑی سڑی ہوئی لاش ہے۔ ایک تو خود عالم نہیں، پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتا۔ ایک تو لاش ہوتی ہے نا تازہ، ایک ہوتی ہے لاش سڑی ہوئی۔ میں نے سڑی ہوئی لاش دیکھی ہے یار، 3 دن میں کھانا نہیں کھا سکا۔ وہ بیچارہ ٹی وی دیکھ رہا تھا، بابا مر گیا، رات جو گولیاں چل رہی، بڑے خطرناک حالات تھے، میرے کو رات 1:30 بجے لے کے گئے، مولانا ذرا آگے فتویٰ تو دیں آپ کہ کیا کریں۔ میں گیا تو اس کو کہتا ہے جی 3 دن۔ وہ ایسے دیکھ رہا تھا ٹی وی، اور ٹی وی دیکھتے ہی دیکھتا بستر بیڈ صوفے کے اوپر ایسے ہی رہ گیا۔
3 दिन के बाद जब बदबू बाहर आई, बू बाहर आई, ताफुन हुआ, उस वक्त यार खोल के तो देखो कौन है, तो ऐसे ही बैठा हुआ, टीवी चल रहा था। है कोई ऐसा? चलो जी यहाँ पर ख़त्म करें। बस मैंने अपनी तकरीर को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया। कल थोड़ी सी लंबी हो गई थी तकरीर, वो मैं धोखे में आ गया ना, वो जनाजे भी थे, मैंने कहा शायद मेरे पास टाइम है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। आप नहीं, ये जवान उठेगा, आप नहीं उठे किबला, ये दे दें अब मुझे। तो अब वो बात को मैं अर्ज़ करूँ, और आखिरी बात कहने के बाद मैं अब अपनी तकरीर को दूसरे मरहले ले जाना चाहता हूँ कि फरमाया अम्र बिल मन अमर बिल मारूफ शद्द ज़हूर अल मोमिनीन। यार सबसे बड़ी हमदर्दी क्या है? अमीरुल मोमिनीन फरमाते, मौला फरमाते हैं जो शख्स अम्र बिल मारूफ करता है वो मोमिनों की कमर को मजबूत करता है। खुदा की कसम आज हमारे मुआशरे में जवानों के बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब किसी मोहल्ले के बुजुर्ग ने उसको रोका और उसने जाके अब्बा को शिकायत लगाई, अब्बा बजाय अपने बच्चे को थप्पड़ मारने के जाके बुजुर्ग से लड़ना, ये तेरे को जुर्रत कैसे हुई मेरे बच्चे को कहने। हमने भी एक दफ़ा शिकायत की अब्बा को, अब्बा ने हमारा हाथ पकड़ा, ले गए बुजुर्ग के पास, कहा जी एक अपनी तरफ से ठोको इसको, एक मेरी तरफ से। उस दिन नसीहत आ गई कि भाई बड़े की बात माननी है, चाहे घर का हो या बाहर का। देखा आप लोगों ने? और अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के ऊपर मेरी बड़ी तहकीक है, बड़ी तहकीक है। ये बाकायदा एक तहरीक चली थी फ्रांस से कि जो भी अच्छाई का हुक्म दे उसको जलील और रुस्वा करो ताकि जुर्रत ना हो उसकी। आप लोग उठा के देख लें, नाच गाने वालों को खुल आज़ादी है, हम ज़रा सा नोहा लगा दे, ओ ये क्या हो गया जी, तो क़यामत हो गई जी, हमारी नींद खराब हो गई। 36 जगहों पे कराची में शराबें पिलाई जा रही हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ, लाइनें लगी हुई हैं, शराबें खरीद रहे हैं, लेकिन कोई सबील पर पानी पिलाए, ओ ये क्या हो गया जी, बंद कराओ जी, ये हो गया जी, वो हो गया। ये उस तहरीक का नतीजा है कि जो 400 साल पहले चली थी फ्रांस, पेरिस से। जो भी अच्छी बात करे उसको इतना खराब कर दो। आज देखें आप लोग जरा अच्छी बात करके तो देखें, सबसे ज्यादा कीचड़ आपके ऊपर उछलेगा और बुरे तरीके से उसकी शख्सियत को रौंदा जाएगा। अगर आपको यकीन ना आए तो करबला इसी चीज का तो नतीजा है। रौंद दो इनको ताकि कल को हुसैन की तरह कोई आवाज हक ना उठा सके। रौंद दो इनको। मोमिनों की कमर को मजबूत करते हैं। शद्द ज़हूर अल मोमिनीन, ये तो है अम्र बिल मारूफ व नही अम्र बिल मारूफ का नतीजा। 2 हिस्सों में हदीस। ये इसका यार मैं एड्रेस लिखना भूल गया, मेरे पास मौजूद है, मतलब बिहार में ही है। मोमिनीन की कमर को मजबूत है। आप जाएं जी दुबई अमेरिका, पीछे हम लोग हैं ना मोहल्ले वाले, देख लेंगे तेरे बच्चों को। अब क्या है जी, आजाद इतना डरा दिया अच्छे बात को कहने वालों को कि अब वो जुर्रत ही बेचारे नहीं करते। धमका दो इनको। हर कोई कहता है भाई अपना दामन बचाओ, लेकिन इमाम हुसैन ने करबला में जाकर अपनी बहनों के साथ, अपनी ज़ौजाओं के साथ आपको पैगाम दिया है कि राह खुदा में कीचड़ उछले वो रहमत है। जब जनाब ज़ैनब को कहा कि देख तेरी चादर किधर गई, तो बीवी ने फरमाया मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पर कि अल्लाह ने मेरी चादर से अपने दीन को ढांप लिया, मेरी चादर का इंतखाब किया। देख तेरे भाई के साथ अखीक है, देख तेरे भाई के साथ खुदा ने क्या कहा। बीवी ने मुस्कुरा के क्या कहा, मा राई तो इल्ला जमीला, मैंने खुदा से सिवाय खूबियों के कुछ नहीं देखा है।
ایک جملے میں یزید کو ٹھنڈا کر دیا نا جناب زینب نے، ایک جملے میں۔ وہ بڑا تن کے باتیں کر رہا ہے، کہا میں نے خدا سے یہ ہر چیز، اگر میرا بھائی اس کے دین کے لیے قربان ہوا ہے، یہ خوبی ہے اس کی کہ اپنے دین کے لیے میرے حسین کا انتخاب، اپنے دین کے لیے میری چادر کا انتخاب۔ پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ محمد کا گھرانہ انتخاب کیا، دین کو پھیلانے کے لیے بھی، دین کو بچانے کے لیے، تیرا شکر۔ ابھی ہمیں اس طرف جانا نہیں چاہیے۔ ظہور ومن نہا عن المنکر، اور جو منکر سے، برائی سے کسی کو روکتا ہے۔ یہاں پر مولا نے دو باتیں کی، یہ مولا امیر المومنین کی، ارغم اناف الکافرین والمنافقین، اور جو برائی سے روکتا ہے پروردگار عالم کافروں اور منافقوں کی ناک کو زمین پر رگڑتا ہے۔ کرو جی بات، تیرے نفاق کو ہم پھیلنے نہیں دیں گے اپنے معاشرے، تیرے فتنے کو ہم اٹھنے نہیں دیں گے۔ ذلت، خواری، نہیں المنکر۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا امام حسین نے کیوں کہا تھا؟ فرمایا کہ یہ پورا جملہ میں پڑھ دوں آپ لوگوں کی خدمت میں کہ مولا نے کیا فرمایا تھا۔ کہا کہ انی لم اخرج اسرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، نہ میں کسی اکڑ کے لیے، نہ میں کسی لالچ کے لیے، نہ میں کسی فساد کے لیے، نہ میں کسی ظلم کے لیے مدینے سے جا رہا ہوں۔ میں تو صرف انما حاصل، صرف اور صرف میں تو جا رہا خرج تو اطلب الاصلاح فی امت جد، میرا مقصد تو فقط یہ ہے کہ اپنے جد نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ اور بھائی میرا مقصد لڑنا ہے ہی نہیں، نہ میں کسی حکومت کے لیے جا رہا ہوں، نہ کوئی میں معاشرے میں اور مسلمانوں میں کسی فساد کو پھیلانے کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں کسی کو ثابت کرنے جا رہا ہوں میں اکڑ کے، میں تو کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا۔ فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔ ارید ان آمر بالمعروف، میں تو چاہتا ہوں امر بالمعروف کے ذریعے مولا امیر المومنین کے میں مومنوں کی قبر کو مضبوط کروں۔ بیٹا ہوتا ہے نا جب آپ کے دائیں طرف چل رہا ہو آپ کی کمر مضبوط ہوتی ہے۔ انامر بالمعروف ونہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں منافقوں اور کافروں کی ناک کو ذلت کے ساتھ زمین پر رگڑوں۔ یہ جو فرمایا کہ اناف الکافرین والمنافقین، یہ امام زمانہ کے جملوں کے اندر بھی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ شیطان کی ناک کو زمین پر ذلت کے ساتھ رگڑو، اول وقت میں نماز کو پڑھو۔ پتہ نہیں مجھے ٹائم ملے نہیں ملے، آپ اگر ملے تو میرا ایک جملہ کہہ کے جاتا ہوں، کل مجھے یاد دلائیے میں اس کو پڑھوں۔ اول وقت میں نماز کیا ہوتی ہے؟ شام غریبہ میں کوئی زینب سے پوچھے۔ اب 3 جگہ پر آئے جہاں پر میں مصائب کو شروع کر سکتا تھا، لیکن میرے پر ٹائم کم ہے۔ اس کے بعد فرمایا اسیر و بسیرت جدی، میں تو چاہتا ہوں لوگ میرے نانا کی سیرت پہ چلیں۔ آپ کے نانا کی سیرت کیا ہے؟ غریب کو عزت دینا، بھوکے کا پیٹ بھرنا، بے لباس کو لباس دینا، غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، عدل و انصاف، یہ سیرت۔ اور میرے جد کی، میرے بابا کی سیرت پہ میں چلا تھا۔ بابا کی سیرت میں آپ نے بڑے بڑے فضائل سنے، لیکن میں سے ایک بات معمولی سی سن کر جائیں۔ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی ہے، لیکن جس انداز سے میں کہنے لگا ہوں آپ سنیے گا، امام حسین کا بھی اور مولا امیر المومنین۔ جب نیا لباس لایا کہا کمبر تم پہنو، نہیں مولا آپ نے خریدا، آپ پہنے، آپ پہنو۔ اب وہ غلام خادم، مولا نے کہا تم پہنو، کہا نہیں مولا آپ پہنے۔ مولا نے فرمایا تم جوان ہو میں بوڑھا ہوں۔ آپ نے بس اتنا سن لیا اور واہ واہ کر دی۔ اس جملے کے پیچھے بڑی حکمت تھی، بڑا تقویٰ تھا، بڑا خوف خدا تھا۔ علی نے اس کو نہیں کہا کہ تو غلام ہے لے لے، مولا نے فرمایا تو جوان ہے لے لے۔
علی اس کو کہتے ہیں جو کسی غلام کو بھی غلامی کا احساس نہ ہونے دے. کبھی اپنے گھر میں کسی ماسی کو نہ کہنا ہم ماسیوں کو دیتے ہیں، ہم اپنے نوکر کو دیتے ہیں. وہ فضہ کنیز تھی، 5 اماموں نے کہا تو ہماری ماں ہے. ہم اپنی ماسی کو کہیں گے تو ہماری ماں ہے. جون کے سرانے پہنچے مولا امام حسین علیہ السلام، سر کو اٹھایا، زانو پہ رکھا. جون کو ہوش آئی، اپنا سر نیچے رکھا. مولا نے آنسو جاری تھے، فرمایا جون کیا زہرا کے لال کا زانو تجھے پسند نہیں؟ چلیں جی یہیں سے مصائب کو شروع کر دیتا ہوں، انشاءاللہ مجلس تو ہوتی رہے گی. یہ رونے کا مہینہ، یہ زینب کا مہینہ ہے. تو جون تجھے حسین کا زانو پسند نہیں ہے؟ بولا میرے لیے بڑا فخر کا مقام ہے، لیکن میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں. بس یہ جملہ سننا تھا. مولا امام حسین نے سر کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کان میں آرام سے کہا جون تو میرے نزدیک میرے علی اکبر سے کم نہیں ہے. آخری وقت ادھر سے پکڑنا، تو میرے نزدیک میرے علی اکبر سے کم. علی اکبر کا کیا مقام تھا؟ میں نے ایک جملہ پڑھا کہ جیسے جیسے علی اکبر بڑے ہو رہے تھے نا، اس طرح امام حسین کا احترام علی اکبر کے نزدیک بڑھتا جا رہا تھا. یہ بڑی بات ہے کہ ایک باپ، وہ بھی حسین جیسا، علی اکبر بڑے ہو رہے ہیں، احترام بھی بڑھتا جا رہا ہے. اب آپ بتائیں کہ جب حسین علی اکبر کو بھیج رہے ہوں گے تو کس احترام کو بھیج رہے ہوں گے. بس عزادارو، آپ لوگوں نے دیکھا میں مسائل بڑے سیدھے سیدھے سے پڑھتا ہوں، سادہ سے پڑھتا ہوں. 2 مقام پر آج اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں تھوڑے مسائل کو لمبا کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو. 2 مقام پر سکینہ پانی کا کوزہ لے کر بیویوں کے دائرے سے باہر گئی. ایک مقام تو وہ تھا کہ جب آدھی رات کو پانی آیا کہ پانی سب سے چھوٹے کو ملے گا. کچھ بچے بڑی مشکل سے صبر کرتے ہیں. اب کیسا کوزہ ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ پتہ ہے 4 سال کی بچی کے ہاتھ کتنے ہوں گے. اس نے کیسے کوزے کو سنبھالا ہوگا. اور پھر کانپ رہی تھی، وہ شام سے تماچے کھائی ہوئی تھی، وہ زیور چھینے ہوئے تھے. جب پہلی مرتبہ امام حسین کے سامنے ہوئی ہے، کہتے ہیں جی یزید کے دربار میں پہلا آمنا سامنا ہوا سر حسین کا، تو پہلا جملہ یہی کہا کہ بابا میرے کانوں سے ابھی بھی خون ٹپک رہا. کس قدر خوف ہوگا، کس قدر دہشت ہوگی، کس قدر ظلم. یہ بچی کوزے کو لے کے چلی. جناب زینب نے پوچھا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں میرا بھائی سب سے چھوٹا ہے، جب تک میں علی اصغر کو پانی نہ پلا لوں. یہ 2-3 سال پہلے ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی یار، میں بھی بڑا رویا تھا اس تصویر کو دیکھ کے. ایک پینافلیکس کے اندر امام حسین کی عکس تھا، ایک بچے کو گود میں لیا ہوا ہے جس کو تیر لگ رہا ہے. آپ نے یہ سن لیا، ایک تصویر لگی تھی. لیکن عزادارو وہاں سے ایک 3-4 سال کا بچہ گزر رہا تھا جس کے ہاتھ میں چھوٹی سی پانی کی بوتل تھی. غور کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں. میں اس کے ہاتھ میں بوتل تھی، وہ تصویر کے قریب گیا اور جا کر اپنی زبان میں کہتا ہے یزید تو نے میرے علی اصغر کو پانی نہیں پیا ہے. اس کے منہ میں وہ بوتل کا پانی ڈال رہا ہے.
تصویر میں پانی پلا رہا ہو. جناب علی اصغر کی طرف گئے. دوسرا مقام جب کوفے کی طرف جا رہی تھی اور شدت کی گرمی تھی، سکینہ کو کسی طرح پانی ملا، پھر اسی طرح کوزے میں لیا اور بیویوں کے حصار سے نکل کر آگے جانے لگی. جناب زینب نے پوچھا سکینہ اب کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں، اب توجہ کریں، آپ لوگ گریہ کرنے والے لوگ ہیں نا. کہا پھوپھی اماں آپ میرے بھائی سجاد کی بیڑیوں کو دیکھ رہی ہیں؟ کس شدت کی گرم ہے، میرے بھائی سجاد کی ہتھکڑیوں کو دیکھ رہی ہیں آپ؟ کس قدر گرم ہے. کہ پھوپھی اماں میں پانی نہیں پیوں گی، میں اپنے بھائی کی ہتھکڑیوں پہ ڈالوں گی تاکہ تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے، میرے بھائی کو آرام مل جائے. یہ ہوتی ہیں جی بہنیں، اس کو کہتے ہیں بہنیں. اور پھر وہ بہن کہ جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ہے، جس کے جیسی محبت کسی نے اپنے بھائی کی نہ کی، وہ زینب ہے. کس طرح گیا ہوگا بھائی. خلاصہ یہ کہ یہ قافلہ چلتا رہا، کوفے کے نزدیک پہنچا تو وہاں پر وہ گجکار جو تھا، وہ گج کا اس زمانے میں چونا کو کہتے ہیں، وہ کر رہا تھا. اس نے پوچھا یہ بازار کیوں سجائے جا رہے ہیں، یہ بچے نئے نئے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں، یہ بیویاں گھروں کی چھتوں پر کیوں ہیں؟ کہا جی باغی کا قافلہ آ رہا ہے. ایک باغی ہے، بادشاہ کے مقابلے میں قیام کیا تھا، اس کے اوپر فتح حاصل ہوئی ہے. جب وہ قافلہ آ گیا تو اس نے پوچھا کہ یار یہ بیوییں کون ہیں؟ آپ سنیں گے آپ لوگ جملہ. اس نے کہا تم مدینے والے محمد کو جانتا ہے؟ کہا تم مدینے والے محمد کو جانتا ہے؟ کہاں جانتا ہوں، محمد قرآن جس پہ نازل ہوا، اللہ کا رسول تھا. کہا یہ اسی کا خاندان ہے جو اسیر ہو کر آیا. گجکار کہتا ہے میں نے منہ پھیر کر اتنی زور سے تماچا اپنے منہ پہ مارا کہ مجھے لگا جیسے میری آنکھ باہر آ جائے گی. بس عزاداران امام میں نے مجلس کو پڑھ لیا، مسائل بھی پڑھ لیے. بیوی آئی اور آ کر کوفے کی گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کبھی اس گھر کی چھت کو دیکھتی ہے، کبھی اس گھر کی چھت کو دیکھتی ہے، کبھی اس گھر کی چھت کو دیکھتی ہے، حسرت سے دیکھ رہی ہے. جناب سید سجاد نے قریب آ کے پوچھا پھوپھی اماں اب بڑی حسرت اور حیرت سے ان چھتوں کو دیکھ رہی ہیں. سجاد کو سینے سے لگانے کے بعد کہا سجاد تجھے پتہ نہیں ہے یہ خواتین کون ہیں، یہ عورتیں کون ہیں؟ سن سکیں گے عزاداران امام؟ کہا یہ جو سامنے خاتون ہے نا اس کو میں نے قرآن پڑھایا ہے، یہ جو اس گھر کے اوپر بیویاں ہیں نا میں نے ان کو حدیث پڑھائی ہے، یہ جو بیویاں ہیں میں نے ان کو حلال و حرام سکھایا ہے. اور ان میں سے کچھ نوجوان ہیں جن کی شادیوں میں میں گئی تھی اور ان کے والدین نے کہا تھا علی زینب کو بھیج دیں تاکہ ہماری شادی میں رونق بڑھ جائے. سجاد حسرت سے میں اس لیے دیکھ رہی ہوں کہ میری شاگرد ہی مجھے پتھر مار رہے، میرے شاگرد ہی مجھ پر آگ پھینک رہے. بس عزاداران امام بی بی گئی آگے، ایک جگہ پر تھوڑا آرام سے بیٹھی. ایک ضعیفہ نے آئی قریب، جناب سکینہ نے کہا پانی پلا سکتی ہو؟ کہا ہاں کیوں نہیں، بچہ پانی مانگے میں پانی نہ پلاؤں. وہ گئی دوڑ کر پانی لے کر آئی. جناب سکینہ جب پانی پینے لگی جناب زینب نے کہا سکینہ ضعیفہ سے پوچھ تو لو تیری کوئی حاجت ہے تو دعا کر دو اس کی. اب پہنچ گئے نا، اب پہنچ گئے میں جہاں پر لے جانا چاہتا تھا آپ. کہا ضعیفہ آپ کی کوئی دعائیں ہیں؟ کہا میری 3 دعائیں ہیں. کہا پہلی دعا
کہ بچی دعا کرو جس طرح آپ لٹی ہیں کسی کا گھر اس طرح نہ لٹے. کہ پروردگارا سب کے گھروں کو سالم رکھ، خاص طور پر اس خاتون کی. کہ دوسری دعا میری یہ ہے، میرا آقا حسین میں نے سنا ہے مدینے سے چلا ہے کوفے کی طرف آ رہا ہے. کہ بچی دعا کر میرا آقا حسین خیر سے پہنچ جائے. بی بی کوئی جواب نہ دے سکی، سکینہ کوئی جواب نہ دے سکی. اس کے بعد تیسری دعا کا کون سی ہے؟ کہا کہ میری ایک شہزادی زینب ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مجھے میری شہزادی زینب کی مجھے زیارت کرا دے. عزاداران امام یہ جملہ سننا تھا کہ ایک دفعہ جناب زینب نے کہا کہ بی بی اگر تو اپنی زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی. کہا میں نے مدینے میں برسوں اس کی خدمت کی ہے، میں اپنی شہزادی کو کس طرح نہیں پہچانوں گی. ایک طرف بالوں کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد کہا ام حبیبہ میں زینب ہوں، اور وہ جو نو کے نیزے پہ سر ہے وہ تیرے آقا حسین کا ہے، اور یہ بچی جو تجھے پانی کا پوچھ رہی تھی یہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہے. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اصحاب میں قرار دے. تمام مومن و مومنات کی پریشانی دور فرما، کہ مشکلات کو آسان فرما. پروردگار بیماروں کو صحت عطا فرما. پروردگار جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما. تمام زائرین کی، تمام عزاداروں کی جان و مال و نفس و عزت کی حفاظت فرما. ہر وہ چیز جو عزاداری سے اور اہل بیت سے وابستہ ہے پروردگارہ اس کی شر دشمنوں سے حفاظت فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے وطن کی حفاظت فرما. پروردگارہ مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً ہمارے مرحوم والدین کی مغفرت فرما. ان کا کیا ہے، یہ بیمار ہیں یا فاتح ہے؟ پروردگارہ یہ چند مومن و مومنات ظاہراً سارے مرد ہیں. ایک سید شبیح حیدر رضوی ابن سید توکل حسین رضوی، سید مظفر مہدی رضوی ابن سید شبیح حیدر رضوی، سید اعجاز بانو بنت علمدار، ناہید رضوی بنت شمشاہ حسین، اور زاہدہ بانو بنت نثار حسین حیدری. میرا خیال یہ ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں، یہ آئندہ جو چند روز جناب سکینہ کی شہادت کے آ رہے ہیں اس میں ذرا اپنے عزیزوں کو کم یاد رکھیں، اس بیوی کو زیادہ یاد رکھیں. بڑی المناک شہادت ہے. اور چہلم کو جب جناب زینب بھائی کی قبر پہ پہنچی ہے اور قدم نہیں اٹھ پا رہے تھے تو سید سجاد نے پوچھا پورے راستے آپ بھائی کو یاد کرتی ہیں، اور آج جب قبر پہ پہنچ گئی ہیں تو آپ آگے نہیں بڑھ پا رہی ہیں. مصائب تو لمبے ہیں، میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ جناب زینب نے کہا سجاد میں ڈر اس بات پہ رہی ہوں کہ اگر میں تیرے بھائی کی قبر پہ، تیرے بابا کی قبر پہ چلی گئی ایسا نہ ہو میرا بھائی مجھ سے پوچھے زینب میری نشانی لائی ہو یا نہیں لائی ہو. ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین کے لیے پڑھ رہا ہوں. کیا یہ پانی مجھے دے دیں گے؟